نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آية number 189. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ترجمہ 187 آیت سے یسألونک وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے ان بارے میں اہل چاند کے نئے چاند کے بارے میں قل کہہ دیجئے یہ وہ مواقع تو اوقات مقررہ ہیں مقرر اوقات ہیں للناس لوگوں کے لیے والحج اور حج کے ولیسا اور نہیں ہے البر نیکی بھی ان یہ کہ تو تم آؤ بیوتا گھروں کو من ظہوریہا ان کی پچھلی طرف سے ولیکن اور لیکن برا نیکی ہے من جو تقا من اتقا جو تقوی کرے وَأْتُوا اور آؤ تم بیوتا گھروں کو من ابوابہا ان کے دروازوں سے واتقوا اور ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ. شروع میں نا شروع اور آخری دو دو راتیں حلال وہی آتے ہیں. ایک سیکنڈ. تو یہ آج نا میں پہلے ریوائز نہیں کر سکی تو اب میں نے جہاں لکھا ہوا ہے اس چیز تھا اس طرح اس کے اکارڈنگ نہیں لکھی ہوئی. لیٹ می اوپن another one. اچھا یہاں پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جو وقت ہے کس کا یہاں پر وقت کی بات ہو رہی ہے مقرر کردہ وقت وہ وقت جو عبادت کا ہے عبادت کا اور حج کے لیے وقت مقرر ہے. یعنی احرام کی حالت میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی وہ والا ہے جو انسان متقی ہو اور گھروں میں تو دروازے میں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قتل رہتے تھے تاہم زیادتی سے منع فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مت کرو عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو نہیں غلط کر دیا رکے یہ میرا پھر گلس پڑھنے لگے oh my God. انصار جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے تھے اور اس کو وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے یہ توبہ ہے.
ایک یہ جیسی چیزیں مجھے سامنے نظر نہیں آ رہی، وہ آگے پیچھے گھومی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کی سمجھ آ گئی۔ یہاں پر انصار جو ہے وہ احرام کی حالت میں، جب حج کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ احرام کی حالت میں ڈائریکٹ ڈور سے نہیں آتے تھے، وہ پچھلے دروازے سے آتے تھے، تو ان کو منع کیا جا رہا ہے، تقویٰ وہ نہیں ہے جو یہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ وقاتل، اور جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان سے جو یقاتلونکم جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا، اور نہ تم تعتدوا، تم زیادتی کرو، ان بے شک اللہ، اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رستے میں جنگ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، ان سے جو جنگ کرتے تم سے، اور نہ تم زیادتی کرو، صرف اور صرف ان لوگوں سے ہی جنگ کرنے کا حکم ہے جو ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کافر ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اس سے بیٹھے بیٹھے جنگ کرنے کا نہیں ہے آپ کو حکم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ یہ ان لوگوں پہلے نا، جب ہجرت کی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب نا اس کا اعلان نہیں تھا، حکم نہیں تھا جنگ کرنے کا، تو مسلمان تب صحابہ کرام جو ہے نا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا اجازت ہونی چاہیے تھی کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ تو اب جب ان پر حکم ہوا کہ ان لوگوں سے صرف لڑ سکتے ہیں جو ان سے لڑائی کر رہے ہیں، جو ان سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی زیادتی نہیں کرنی، یعنی زیادتی سے کیسے کیا مراد ہے کہ عورت، بچے، یا پھر جو بوڑھے ہیں ان کو نہیں قتل کر سکتے، اور ان لوگوں کو بھی نہیں جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو، یعنی وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں آف کورس ان کو بھی بغیر مصلحت کے بھی نہیں مارنا، وہ بھی ان کو مارنا بھی زیادتی ہے، اور جتنے لوگ جو نقصان دہ نہیں ہیں ان کو بچانا چاہیے جنگ کی حالت میں، خواہ وہ کفار کی ہی پارٹی میں سے کیوں نہ ہو۔ اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان سے جنگ کر سکیں، ان کو نقصان پہنچا سکیں۔ اب یہاں پر پیچھے ساری نا رمضان روزے کی بات ہو رہی تھی، پھر نیکی حلال کمائی کی بات ہوئی ساری، تو اب یہ کہ مومن جو ہے نا دین پر عمل کے ساتھ جنگ کرنا بھی یہاں پر اس کو نیکی کا نیکی ہی ہے اس کے لیے۔ جس پر ظلم ہو رہا ہو یا اس پر حق پہنچنا ہے تو وہ اپنے ظلم کا توڑ کرے۔ وہ ایک مظلوم اگر ظلم کے اندر رہے گا تو اس کے لیے خود کے لیے نقصان دہ دنیا میں تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ کوئی نیکی نہیں پا رہا کیونکہ وہ خاموش ہے۔ اور جب بھی انسان جنگ کر رہا ہے تو اس کا اصل مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ ہونی چاہیے، شہادت اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا وہ جو شہید ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ جنگ میں ہوتے ہیں ہدف وغیرہ، تو جنگ میں جو اصل ہدف ظالم ہے ان سے نہیں جو ظلم نہیں کرتے جنگ میں، جو کرائٹیریاز ہیں یہ کہ آپ نقصان نہیں جیسے نا یہ قبائل میں لکھا ہوا میں نے قوانین طے پائے تھے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے جنگ میں، اور نہ ہی جنگ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ تو اگر وہ لوگ پھر آپس میں کوئی بد عہدی کرتے ہیں تو آف کورس پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کی جاتی ہے۔ صرف جنگ کرنے کے لیے تین حکم ہے اس آیت میں، یہ کہ ان سے کرو جنگ جو تم سے کرتے ہیں، یا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ وہ ایک جگہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی کو قتل کر رہا تھا، نہیں ایک صحابی ایک کافر کو جنگ میں قتل کر رہے تھے، اور اس نے تھوک پھینکی، تو انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا کہ اب اس چیز میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، صرف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے میرا یہ قتل، یہ جنگ صرف اللہ کے لیے نہیں رہ جائے گی، اس میں میرا خود کا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہر چیز کو بے شک وہ جنگ ہے چاہے دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے، اپنی نیت کو بار بار ریفائن کرنا ضروری ہے، کہ ہم بے شک قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں شیطان ہماری نیت کو خراب کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے، کہ ہمارے دماغ میں کبھی یہ آئے گا کہ میں بتاؤں کہ میں تو یہ پڑھ رہی ہوں۔ انفیکٹ میرے ساتھ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بتاؤں کہ میں پڑھا رہی ہوں، تو یہ شیطان ہے جو میری نیکی کو ضائع کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی اس نیکی کو اتنا حقیر جانے، اتنا خود کی نیکی کو حقیر جانے کہ خود اس نیکی کو دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی ہمت ہی نہ رہے، اور اتنا حقیر جانے کہ خود اندر ہو کہ یار میں تو کچھ نہیں کر رہی، مجھے
जो क़यामत है उसे आने के लिए तो बहुत सारी तैयारी करनी बाकी है, मैं कुछ क्या कर रही हूँ। इनफैक्ट जब कुरान पाक के लास्ट पारास में पहुंची ना, तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि जो कुरान पाक में शुरू में लिखा हुआ था ना कि हदायत की किताब है, तो ये भी हदायत ऐसी है जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, जैसे आप जिंदगी में आए हो, आपको स्कूल एडमिशन में ना वो गाइडलाइन बुक दी जाती है कि आपके स्कूल के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, और आपको सिलेबस दिया जाता है आपकी क्लास का, और फिर उसके साथ साथ चेकिंग हो रही होती है। बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी है, और इसमें अल्लाह ताला ने किताब दे दी है कि ये हदायत की किताब है, ये आपको रहनुमाई गाइडलाइंस है ज़िंदगी गुजारने के, निकात हैं इसमें। तो उसको हमने तो सिर्फ पढ़ा है, कुरान में तो हम सिर्फ पढ़ते हैं ना। तो जब अगर हम लोग स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं सिर्फ गाइडलाइन बुक कर पढ़ के तो नहीं पास हो जाते ना, जब तक हम उनके जो बुक में लिखा हुआ है, अगर उन्होंने कहा हुआ है कि आपको पढ़ना होगा, आपको पंक्चुअल रहना होगा, आपको इतने मार्क्स लोगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, तो जब तक आप उन चीज़ों को प्रूव नहीं करते वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही कुरान पाक की किताब है, हम जब तक इसको अमल नहीं करेंगे, इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट जन्नत में प्रमोट कैसे हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बुक है, कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हमें अपने अमल से इस बुक को प्रूफ करना है कि हम जो गाइडलाइंस अल्लाह ताला हमें इस क्लास में देते हैं, तो इसको हम लोग कितना प्रैक्टिकली जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो इन्हें, हैसु जहाँ भी सकिफ्तमुहुम, पाओ तुम इन्हें, अखरजुहुम, और निकालो इन्हें, मिन हैसु जहाँ से अखरजुकुम, इन्होंने निकाला तुम्हें, वल फितनतु, और फितना अशद्दु ज्यादा सख्त है, मिन कत्ल, कत्ल से, वला, और ना तुकातिलुहुम, तुम लड़ो उनसे, इंदल मस्जिदिल हराम, पास मस्जिद हराम के, यहाँ तक कि युकातिलुकुम, वो लड़े तुमसे फीही उसमें, फाइन, फिर अगर कातलुकुम, वो लड़े तुमसे फक्तुलूहुम, तो कत्ल करो उन्हें, कज़ालिका, यही जज़ा बदला है काफिर काफिरों का। अब यहाँ पे कह रहे हैं उन्हें मारो जहां भी तुम पाओ उन लोगों को, और उन लोगों को यहाँ से निकाला जिन्होंने तुम्हें निकाला था। और सुनो, फितना जो कत्ल से ज्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास लड़ाई करने की बिल्कुल इजाजत नहीं जब तक कि ये लोग खुद ना लड़े वहां पर। अगर ये तुमसे लड़ेंगे वहां पे तो उन्हें मारना है, और यही काफिरों काफिरों का बदला है। मक्का में मुसलमान ना बहुत कमजोर और बिखरे हुए थे, इसलिए कफार से उनको ना जो जंग करनी थी वो मना की गई थी, भी शुरू में नहीं हुक्म आया था। हिजरत के बाद मुसलमानों की सारी कुव्वत मदीना में जमा हो गई, फिर इनको जहाद की इजाजत दी गई थी। इब्तिदा में तो सिर्फ उन्हीं से लड़ते थे जो मुसलमानों से पहले अ, लड़ने में पहल करते थे। लेकिन इसके बाद जब मजीद वसअत आती गई मुसलमानों में, तो मुसलमानों ने हस्ब ज़रूरत कफ़ार के इलाकों में भी जाकर जहाद किया। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो है वो पावर आई थी कि जहाद करने की, पहले से वही लड़ते थे जो जिनकी खून में था लड़ना, जो पहले पेशकदमी करते थे लड़ने के लिए। कुरान करीम में ना इत्तेदाल ज्यादती करने से मना फरमाया, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को ताकीद की कि खयानत, बदअहदी, ना और मतलब ना करना, और ना ही बच्चों, औरतों और गिरजों में मसरूफ इबादत दरवेशों को कत्ल करना। अल्लाह ताला मतलब इतना खूबसूरत दीन है इस्लाम कि अगर दूसरा जो कफ़ार है अपनी इबादत खानों में मसरूफ है, तो मुसलमानों को राइट नहीं है कि वो उनसे उनकी इबादत गाहों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो इबादत खाने हैं ना वो हर इंसान का अपना, जो भी इबादत खाना है वो बहुत अजीज है। इंसान अमल ना भी कोई करता हो ना, उसको इबादत खाना इतना अजीज होता है कि अगर हम बेशक अगर नमाज ना भी पढ़ते हो ना, तो मस्जिद उन जो नमाज नहीं पढ़ते, जो मस्जिद उनके लिए भी बहुत अजीज होती है। लाइक उस पे कोई हमला करेगा ना तो वो भी उनको दुख होगा। तो एक दिले लगाव होता है सबको अपनी इबादत गाह से। और फिर वो लोग जो ऑलरेडी उसमें हैं और इबादत कर रहे हैं, वो तो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान, मतलब जो मस्जिद में होते हैं वो तो ऑफकोर्स अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होते ही हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो भी ऑफकोर्स अपने तरफ से प्रोटेक्शन में हैं। तो ऐसे लोग जो मासूम हैं, वो आपसे जंग नहीं कर रहे, अपनी इबादत गाहों में हैं,
ان کو بھی جنگ میں انوالو نہیں کیا جا سکتا، ان کو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ اچھا، یہاں پر نا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آ، جو حیث ثقفتموہم لکھا ہے نا یہاں پر، کہ جہاں کہیں پاؤ تو ان کو مار دو، تو یعنی کہ ان کو قتل کرنے کی قدرت، تاکہ ان کے اندر پاور آئے کہ کس طرح سے ان کو قتل کرنا ہے۔ اور پھر وہ نکالو ان کو، جس طرح سے انہوں نے تمہیں نکالنے کا مطلب ہے، جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا نا، اسی طرح تم انہیں بھی کو بھی مکہ سے باہر کرو۔ اس لیے جو فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں جو ہے مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد جتنا بھی ان کے پاس ٹائم پیریڈ تھا، وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ اور یہاں پہ جو فتنے سے مراد ہے نا، یہ والفتنہ تو اشد من قتل، کون سا فتنہ ہے؟ یہ شرک، کفر۔ یہ کفر جو شرک کا فتنہ ہے، یہ جنگ سے بھی زیادہ بڑا ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے اس کو ختم کرنے سے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے، جتنا کفر اور شرک ہے اس کو ختم کرنا ہی مین مقصد ہونا چاہیے جہاد کا۔ ویسے تو جو مسجد حرام ہے نا، یہاں پہ لڑائی جھگڑا سختی سے منع ہے، مگر یہاں پر صرف جنگ کرنے کی صورت تب دی گئی ہے جب وہاں پر کوئی کفار حملہ کرے، وہاں پہ کوئی لڑائی کرے تب، کیونکہ وہاں پر بالکل بھی بت پہ ہو کر کھڑے نہیں ہو جانا کہ اگر آپ وہاں پر کوئی کفار آ کے حملہ کرے، اس لیے کہ اس جگہ کا وہ تقدس ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، تو اس ٹائم اپنا ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے۔ فائن، پھر اگر تم وہ باز آ جائے، فائن تو بے شک اللہ اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وقاتلوہم، یہی کہ وہ جنگ سے اگر باز آ جائے، وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہیں تکون رہی فتنہ، دن کوئی فتنہ، ویکون، اور ہو جائے دین، دین للہ، دین اللہ ہی کے لیے، فائن، پھر اگر تو وہ باز آ جائے، فلا تو نہیں، اور دمانا کوئی زیادتی، الا مگر اعلی ظالمین، ظالموں پر۔ اور جنگ اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک کوئی فتنہ یعنی کوئی کفر یا شرک اس یہاں سے ختم نہ ہو جائے، اور صرف اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہ جائے، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور اگر تو وہ لوگ باز آ جاتے ہیں نا، تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں، مطلب پھر آپ کو الاؤ نہیں کہ آپ ان سے جنگ کریں۔ کوئی خاموش اپنی عبادت کر رہا ہے تو اس کو کر لینے دیں، صرف ہم اس پہ زبان سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، مگر جنگ کرنے کی اجازت وہاں پر نہیں ہے۔ پھر آتا ہے الشہر، ماہ، ماہ حرام بشہری بدلے ماہ، بشہری بدلے ماہ حرام، حرام کے بعد حرمت اور حرمتوں کا قصاصاً بدلہ ہے۔ فمن، تو جو کوئی تعداد زیادتی کرے، علیکم تم پر، فائدہ تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بے مثل اسی طرح، ماں جیسے، ارتدا اس نے زیادتی کیا، علیکم تم پر، یعنی پورا پورا اسی طرح زیادتی کرنی تم لوگوں نے، ایکسیڈ نہیں کرنا۔ واتقوا، ڈرو اللہ، اللہ سے، وعلموا، اور جانو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین ساتھ ہے متقی لوگوں کے، جو پرہیزگار ہے۔ جب 6 ہجری میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر نا عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا تھا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کے غرض سے جو جو ہے نا مکہ آ سکیں گے۔ یہ وہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ تو حرمت والے مہینے نا مطلب سٹارٹ سے ہی ہیں، یہ بعد میں نہیں آئے تھے۔ جب دوسرے سال مسلمان جب حسب معاہدے کے اکارڈنگ اس مہینے میں عمرے کرنے کے لیے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مطلب ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ سے اس مہینے کی حرمت جو ہے وہ پامال کریں گے، جیسے پچھلے سال کیا تھا، یعنی تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں گے، تو تم بھی ان کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی کہ
جو اللہ تعالیٰ نے حرمت برقرار رکھی ہوئی ہے اس کو قائم رکھنا بھی ایک بدلہ ہے. اگر کوئی حرمت کو قائم نہیں کرنے دے رہا اور آپ اس قائم کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی آ جا سکتا ہے کہ فائٹ کیا جنگ کی جا سکتی ہے. وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو. اگر تم بھی حرمت نظر نہیں تو پھر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق دے سکتے ہو. کیونکہ آ، انہوں نے اگر خود لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور وہ خود حرمت کو پامال نہیں کر رہے تو پھر تم بھی نہیں رکھو گے. عربوں کے یہاں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایسا تھا کہ جب جنگ نہیں کی جاتی تھی کیوں کیونکہ قافلوں کو حج عمرہ کے لیے جانا پڑتا تھا یہ حرمت والے مہینوں میں. اور یہ جو مہینے تھے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے لیے تھے. یہ عمرے کے مہینے ان مہینوں کو نا عمرے کے لیے خاص کر دیا گیا تھا. ذی القعدہ سے محرم تک قافلے آتے جاتے تھے اور رجب میں عمرہ ہوتا تھا. ایک ذی القعدہ، ذی الحج، پھر محرم، سفر آتا ہے. محرم کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، پھر رجب. رجب میں ہوتا تھا عمرہ، مطلب لوگ کرتے تھے. عرب کے لوگ حرمت والے مہینوں میں جنگ کر لیتے تھے اور کسی اور مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے. وہ ایسا کرتے تھے کہ یہ میرا حرمت والا مہینہ نہیں ہے تو اس میں وہ جنگ کر لیتے تھے اور پھر وہ کسی اور مہینے کو کہتے تھے کہ اب وہ حرمت والا مہینہ ہے. لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے تو ان کو کہا کہ ان کو بدلہ دیا جا سکتا ہے جو اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں. اور یہاں پر پھر اگین قصاص کی بات ہوئی ہے کہ جیسا کیا جائے ویسا ہی بدلہ دیا جانا ہے. اور اس کو ظلم کے لیول تک نہیں لے کے جانا، ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. انفیکٹ فرد کا بھی یہاں پہ حکم ہے. وہ انفق اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ولا اور نہ تو کو تم ڈالو بھی ایدیکم اپنے ہاتھوں کو الت تہلکا طرف ہلاکت کے. آسنو اور احسان کر، ان اللہ بے شک اللہ یحب محسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. اب پہلے نیکی وہ پہلی آیت بیر آئی تھی جس میں ساری اقسام بتائی گئی تھی کہ جو نیکی ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے ایک اور قسم بتائیے جس میں کہ اقسام بیر میں سے مال بھی ذاتی استعمال کے لیے نہیں صرف خرچ کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. ایک پہلے جان جو قتل کر کے جنگ میں استعمال کریں گے، اور دوسرا مال. اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کرنا، یا پھر جتنا جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے اس سے کم خرچ کرنا اپنی فل کوشش سے. کیونکہ ہمارا مقصد جنگ کا یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کا قائم ہو اور کفر شرک جیسے فتنے کو ختم کیا جا سکے. تو اس میں صرف اور صرف جان ہی ضروری نہیں بلکہ اپنا سارا مال بھی لگا دینا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے. اور یہاں پر دیکھو نا، احسان کا لفظ استعمال کیا. احسان کا مطلب وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو جس کا رائٹ ہے اس سے زیادہ اس کو دینا. تو اللہ تعالیٰ کا دیا وہی تو سارا مال ہے، ہم پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہ کرو. انفیکٹ جہاں یہاں پر بات آ رہی ہے احسان کی، یعنی کہ ایکسیڈ کرنا ہی ہے. آپ نے جو بھی خرچ کر رہے ہو اس کو اتنا نہیں کرنا جتنا آپ نارمل روٹین میں کر رہے ہو، اس کو زیادہ ہی کرنا ہے جب بھی جنگ کے مواقع آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کرنا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے محبت کریں گے. اور ہم لوگ آف کورس یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. آیت کی تلاوت لگاتی ہوں، ترجمہ ریکال کیجیے گا. ون کدھر گیا؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من
ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اس واقعے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اب تو ویسے جنگ کے نہیں مواقعات تھے، انفیکٹ آئے ہیں پچھلے دنوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان وہ مائیں بنائے جو مجاہدین کو پیدا کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنے کی بھی ہمت دیں، اور ہم سے بھی ایسے کام کروائیں جو جہاد کے برابر ہوں۔ اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگ آف کورس ابھی تو جنگ میں نہیں جا سکتے، مگر شہادت کے اور بھی موقع ہوتے ہیں اور انسان نے مرنا تو ہے ہی، تو یہ ضرور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اور شہادت کی موت ایسی ہوتی ہے کہ انسان جب وہ مر جاتا ہے نا، شہید ہو جاتا ہے، تو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میں پھر سے مروں، مطلب وہ اس کا جو ٹائم فیز ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے نا دنیا سے وہ جنت میں جانے کا، وہ اتنا اس کے لیے خوبصورت ہوتا ہے، وہ اس ٹرانزیشن پیریڈ کو دوبارہ انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمانا، اور ہمیں کلمہ حق پہ موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔